چلان مینوں بھی کر لین دیو جی۔ یکم اپریل سالانہ مجلس عزا قدیمی اسی بارگاہ میں بسلسلہ بلندی درجات ذاکر سید اسد رضا بخاری آل اللہ مقامہ مرحوم مغفور اسی امام بارگاہ میں انعقاد پذیر ہوگی۔ میری جہاں تک آواز جا رہی ہے سارے مومنین کی بارگاہ میں التماس ہے کہ صبح سے لے کے اب تک آپ صرف جنازے اور پرسے کے لیے صف پہ حاضر رہے ہیں۔ مجلس عزا بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ اب میں التماس گزار ہوں خطیب نوجوان وکیل ولایت علی جناب شہید عاشق حسین بی اے مرحوم آل اللہ مقامہ جو صحیح معنوں میں وکیل ہیں ملکہ لاہور سین کے، اور ملک پاکستان کی ذاکری میں جناب عاشق حسین بھی یہ وہ شخصیت ہے کہ جب لاہور میں بھی کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا تب بھی اس شخصیت نے پورے ملک میں بی بی کے سفیر ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لاہور والی ملکہ مرشد زادی سخی عباس کی بہن ہے۔ اور اب الحمدللہ وہاں ہونے والی تعمیرات آپ کے سامنے ہیں، بی بی کا نور محل بنا، اور یہ بڑی دیر سے گورنمنٹ آف پاکستان کو خطوط لکھے گئے اس سلسلے میں۔ تقریباً آج سے کوئی 22-24 سال پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایرانی علماء کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ ہمیں تحقیق کر کے بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ بات رائج ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی ملکہ لاہور جو ہیں بی بی پاک دامن مولا علی علیہ السلام کی پاک شہزادی ہیں اور مولا عباس کی بہن ہیں۔ تو یہ کوئی 3-4 سال پہلے ایران سے تقریباً 20 سال بعد اس خط کا جواب آیا، اور ایرانی علماء نے، ایرانی فقہاء نے، وہاں کے محققین نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یقیناً یہ روزہ جناب عباس بادشاہ کی پاک ہمشیرہ کا ہے۔ تو بی بی کے وکیل جناب عاشق حسین بھی یہ بزرگ سارے جانتے ہیں، میں صرف بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ شخصیت جنہوں نے اس دروازے کا تعارف کروایا ہے اور ساری زندگی اپنے آپ کو اس بی بی کا کمی کہلوایا کہ میں ملکہ لاہور کے حصے کا ذاکر ہوں، ان کے یہ پوتے ہیں اور ہمارے پاس مجلس پاک کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اپنے مہمانوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، حوصلہ افزائی کرنا یقیناً ترڈے والی کی مٹی کا خاصہ ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں ذکر کے لیے اتنے بھی کافی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، ذکر ہو جاتا ہے۔ میں اپیل کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آپ بیٹھے بٹھائی 2-3 قدم آگے آ جائیں، چونکہ جو مومنین ابھی تھوڑا تھوڑا آپ بھی آگے آ جائیں۔ باہر گئے ہیں، یقیناً انہوں نے پرسے میں شامل ہونا ہے، واپس انہیں آنا ہے۔ جناب حامد عباس بی اے صاحب اور ان کے بعد جناب قبلہ و کعبہ بحر المصائب سید عاشق حسین شاہ بابو صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور عالم عباس بھٹی صاحب، اور اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی برآمدگی ہوگی۔ برائے استقبال روح معصومین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زینت ممبر ہوا چاہتے ہیں خطیب نوجوان جناب حامد عباس بی اے صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی مفتاح لذکرہ عباد اللہ عزتہ بے عظمتہ وجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم کی لفی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ
الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین المنافقین الکافرین المشرکین المکسرین المنکر ولایت. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. مل کے صلوات سارے حضرات پڑھ دیجیے. تو ہے رب جلیل آپ کا اس پاک مقدس مقام پر چل کر آنا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خادمین سفیدہ بانی مجلس کی توفیقات خیر، رزق معرفت، رزق ولایت میں مولا اضافہ فرمائے. جتنے بیٹھے ہیں یقیناً سبھی کے دلوں میں دعائیں ہیں. مالک جس کے دل میں جو دعا ہے اسے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اور بہت بڑی دعا مانگنے لگا، مل کے سارے آمین کہہ دینا. پروردگار عالم ہم گناہ گاروں کو بار میں بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ تمام دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے. صلی اللہ. جس کا عقیدہ ہے کہ رزق آل محمد عطا فرماتے ہیں، جس کا عقیدہ ہے کہ عزت آل محمد عطا فرماتے ہیں، جتنا ذہنوں میں آل محمد کا معیار بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں. اللہ صلی اللہ. طبیعت ہے بات شروع کریں. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھیں. مجھ سے بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ چکے. میرے بعد ذاکرین کی ایک فہرست موجود ہے. وہ صبح سے مجلس شروع ہوئی اور پتہ نہیں اب آخری لمحات میں ہے. کوشش کرنا میرے ہم سفر رہنا تھوڑا تھوڑا. یہ مودت کا سفر ہے اور اس مودت سفر میں میں اکیلا نہ ہوں، مجھے احساس تنہائی بھی نہ ہو. کم از کم اتنا میرے ساتھ ضرور بولنا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں. جی آئیں بسم اللہ. بات شروع کریں. جی بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ توجہ رکھتے جائیں گے پھر اسی طرح سے سفر کر لیں گے. سورہ ملک سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اچھا جی سورہ ملک سے. اپنے آپ کو کم مت سمجھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. سورہ ملک سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. ارشاد ربوبیت ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ملک ہے. جی برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں. پڑھا میں نے قرآن ہے، کوئی بندے کی گھڑی ہوئی بات نہیں کہ جسے زیادہ توجہ نہ دی جائے. میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، اور قرآن کسی دیوار کا نام نہیں کہ جو بندے پر آ کر گر پڑے. قرآن صرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے اشارے کو سمجھنے کے لیے بندے کو ذہین اور فطین ہونا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے، کون اللہ؟ جس کے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند پہ جلوہ فگن ذات وہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. شاہ جی برکت والا ہے وہ خدا جس کے دل میں علی ہوتا ہے، اس کے فیصلے میں عدل ہوتا ہے. عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، پھر دل جائے تو بولنا، ورنہ اس ذکر میں آپ کا بیٹھنا بڑی عبادت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب یہ آپ پر چھوڑا، ہاتھوں والا خدا ڈھونڈو یا کوئی خدا کے ہاتھ ڈھونڈو. ان ہاتھوں کا سلام یار. جی ہیں آپ، جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. جی ہیں سر. ہاتھوں والا خدا ڈھونڈو یا کوئی خدا کے ہاتھ. ہاتھوں والا خدا یا کوئی خدا کے ہاتھ. قرآن پڑھیں یار آپ. کہیں پہ کہتا ہے میں برکت والا ہوں، کہیں پہ کہتا ہے وہ برکت والا ہے، جیسا کہ اسی آیت میں آپ نے سنا. کہیں پہ نام لیتا ہے اپنا، جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ تبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے.
میں حیران ہوں. اور جس کے دل میں علی رہتا نا اس کے لیے بات ہے, اور بولے گا بھی وہ. کہیں کہتا ہے میں برکت والا ہوں, کہیں کہتا ہے وہ برکت والا ہے, کہیں کہتا ہے وہ اللہ برکت والا ہے. میں حیران اس بات میں ہوں کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے محمد تیرے رب کا اسم بھی بڑی برکت والا ہے. یار ان ہاتھوں کو سلام ہے, آپ جی ہیں, مولا آپ کو سلامت کرے. کہیں پہ کہہ رہے ہیں میں برکت والا ہوں, اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. اور کہہ رہا ہے میرا اسم بڑا برکت والا ہے, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں. تریڈے والی کا زیرک مجمع ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسم اور ہوتا ہے, مسمہ اور ہوتا ہے. یعنی جی اسم اور ہے, مسمہ اور ہے. یعنی حامد میرا اسم ہے, یہ میں نہیں ہے. مسمہ میں ہوں, یہ فرق ہے. اسم اور ہے, مسمہ اور ہے. اب اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تبارک اسم ربک کا, کہ میرا اسم بڑی برکت والا ہے, تو یہ ماننا پڑے گا اسم اللہ نہیں, اسم اور ہے, اللہ اور ہے. یار جی کم لوگ سمجھے بات. اسم اللہ کہہ رہا ہے میرا اسم بڑی برکت والا ہے. زیارت مطلقہ قبلہ, زیارت مطلقہ. یہ پچھلے والے یہ والے آواز آ رہی ہے, توجہ ہے نا انصر بھائی. میرا اسم بڑی برکت والا ہے, اللہ کہہ رہا ہے زیارت مطلقہ, امیر کائنات کی زیارت مطلقہ. اور اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ السلام علی اسم اللہ الرضی, اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام. یار ان ہاتھوں کا سلام جو علی کو سلام کر رہے ہیں, یہ بادشاہ سے دی ہے یار. حسین جی میرا اسم بڑی برکت والا ہے. امیر کائنات کو کہا السلام علیکہ, السلام علی اسم اللہ الرضی, اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام ہے. یعنی علی اللہ کا صرف اسم ہی نہیں, پسندیدہ اسم ہے. اللہ کا پسندیدہ اسم ہے علی. جملہ پڑھو, اللہ کا پسندیدہ اسم ہے علی. تو پھر کیوں نماز پڑھتے ہو اللہ کے پسندیدہ اسم کو باہر کر کے؟ یار جی ہیں ان ہاتھوں کو سلام جو بادشاہ علی سے خیرات لیتے. یہ 23 رجب اور اتنا خوبصورت مجمع بھی میرے سامنے اس وقت, میرے سامنے اتنا خوبصورت مجمع بیٹھا ہے, اور یہ قسمت کی بات ہے, یہ مولا کا کرم ہے. اور میں اتنے خوبصورت مجمع کے سامنے اپنا عقیدہ پڑھوں, اپنا عقیدہ پڑھنے لگا. مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کس بات سے راضی ہے. بندہ جس کا کھاتا پھر اس کے گیت بھی گانے چاہیے. میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. انصر بھائی نماز نہ پڑھنا کم جرم ہے, علی کو نماز سے نکالنا بڑا جرم ہے. یار ان ہاتھوں کا سلام ہے جو بادشاہ علی کو سلام کر. علی کو نماز سے نکالنا بڑا جرم ہے. علی کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو پڑھائی نہ کر. علی کو نماز سے نکالنا بڑا جرم ہے. اللہ کا اسم کون ہے, پسندیدہ اسم کون ہے؟ جو چپ کر گئے تمہاری تحقیق میں کوئی اور ہے. ویسے تو 14 کے 14 اللہ کا اسم ہے, لیکن یہ سارے کے سارے اسم ہیں. ہائے میرے اللہ, پسندیدہ اسم علی ہے, پسندیدہ اسم ہے علی. آؤ بسم اللہ. پسندیدہ, اللہ کا پسندیدہ اسم ہے علی. قرآن پڑھو, سورہ بقرہ کہہ رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اللہ کہتا ہے اس سے بڑا اظلم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں میرا اسم لینے سے روکے. یار ان لوگوں کا سلام ہے جو علی کو سلام کرتے ہیں. یہ ہاتھ سلامت رہے. جی ہیں مل کے اس سے بڑا اظلم ظالم نہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ, ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے. اب سوچو اظلم پہ کیا ہونا چاہیے. وَمَنْ أَظْلَمُ,
پروردگار، اور یہ بھی شک نہیں اس میں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ صرف اپنے منکر کو ظالم کہتا ہے. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کون سمجھا. اپنے منکر کو ظالم کہتا ہے، علی کے منکر کو ظلم کہتا ہے. ہائے ہائے، اپنے منکر کو ظالم، علی کے منکر کو پالنے والے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے منکر کو تو ظالم کہہ رہا ہے، علی کے منکر کو ظلم. اللہ کہتا ہے میں نظر نہیں آتا، علی دکھائی دیتا ہے. یار جی ہیں، ان لوگوں کو سلام ہے. علی حق. میں نظر نہیں آتا، علی دکھائی دیتا ہے. علی دکھائی دیتا ہے یار، آپ جی ہیں، علی دکھائی دیتا ہے. اور اسی لیے رسول کی حدیث ہے ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی بن ابی طالب ممن اشرک باللہ. رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے شرک کرے اس پہ اللہ تھوڑا غضبناک ہوتا ہے، جو علی کی ولایت میں شک کرے اس پہ زیادہ غضبناک. یار جی ہیں، رسول کی ان لوگوں کو سلام ہے. رسول کی حدیث ہے اگر تم میں سے کوئی بندہ، بابا جی، تم میں سے کوئی بندہ رکن اور مقام کے درمیان 1000 سال عبادت کرے. مجھے بتاؤ رکن اور مقام ابراہیم کہاں ہے؟ گل تڑی بھی ٹھیک ہے. ہاں جی، خانہ خدا کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے. بابا جی گل مکاؤ، اللہ کے گھر کے سامنے ایک طرف رکن ہے، ایک طرف مقام ابراہیم. رسول فرمانا ہے اس کے درمیان 1000 سال مختلف عبادتیں کرے، اللہ اس پر راضی ہو کہ اسے دوسرا 1000 سال عطا کرے. پھر اس دوسرے 1000 سال میں دن میں روزہ رکھے، رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرے. پھر پوری روح زمین اس بندے کے مال و دولت سے بھری ہوئی ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. پوری اولاد آدم اس اکیلے بندے کی غلام ہو، انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دے. پہلا 1000 سال رکن اور مقام کے درمیان مختلف عبادتیں کرے، پھر اللہ اسے دوسرا 1000 سال عطا کرے، اس میں دن میں روزہ رکھے، رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرے. پھر پوری روح زمین اس بندے کے مال و دولت سے بھری ہوئی ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. پوری اولاد آدم اس بندے کی غلام ہو، اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دے. رسول فرماتے پھر ان سب عبادتوں کے بعد صفا مروہ کے درمیان شہید ہو کے مر جائے، اگر میرے بھائی علی کی ولایت کے بغیر مرا تو عملوں سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یار ان لوگوں کو سلام، ان ہاتھوں کو سلام. مل کے کچھ ایسی تو ہے علی کی ولایت. اب بات سامنے آ گئی آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے. اذان ہو رہی، حرمت اذان بھی ضروری ہے. وقفہ کر لیں پڑی جی.
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। सलवात मिल के सारे हजरात। पहले रुकन मकाम के दरमियान इबादतें करें। कुछ ऐसी तो है अली की वलायत कि हजारों सालों के अमल। इतना खूबसूरत जुमला सामने आ गया है। अल्लाह कहता है मैं मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को ज्यादा देता हूँ। तवज्जो है या नहीं है? ये पीछे वालों की भी तवज्जो है ना जी। अंसर भाई, बाबा से शाह जी, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह कह रहा है मैं मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को ज्यादा देता हूँ। 11वें बादशाह से पूछा गया मौला अल्लाह पर एहसान कौन कर सकता है? 11वें मौला से पूछे मौला अल्लाह पर एहसान कौन कर सकता है? अल्लाह जो कह रहा है कि मैं मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को ज्यादा देता हूं, तो कौन एहसान कर सकता है उस अल्लाह पर? फरमाया अल्लज़ीना लम यर्तगु फी फज़ल अलीयन, जो अली के फजाइल में शक ना करे। अल्लाह कहता है वो मेरा मोहसिन है। यार इन हाथों का सलाम है जो अली को सलाम करते हैं। ओए होए होए, जो अली के ये इज्तिमा है। जब इज्तिमा हो जाए ना तो मोहम्मद पर भी अली पढ़ना वाजिब हो जाता है। और ये जी कुछ ऐसी तो है अली की वलायत। मैंने आलम तख़य्युल में अल्लाह से पूछा, मैंने कहा परवरदिगार ये क्या है अली की वलायत कि हजारों सालों के अमल और जिन नेकियों को कलम ना लिख सके, मेरी तरफ देखना, जिन नेकियों को कलम ना लिख सके वो ज़ाया हो जाती हैं, रद्द हो जाती हैं अगर उनमें अली की वलायत शामिल ना हो। तो मुझे जवाब मिला कि जो नमाज पढ़ते हो ना, हाय हाय, एक तो बंदा होगा ना जो इस जुमले की कीमत दे। अल्लाह कह रहा है जो नमाज पढ़ते हो ना, अजान है, बिस्मिल्लाह।
توجہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے, میں بات سنا رہا تھا کہ میں نے عالم تخیل میں اللہ سے پوچھا کہ کیا ہے علی کی ولایت, کہ جو جتنے عمل کرے ہزاروں سالوں کے وہ رد ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں اگر ان میں علی کی ولایت شامل نہ ہو. تو مجھے جواب ملا کہ جو نماز پڑھتے ہو نا وہ علی کی ولایت کا ظاہر ہے, خود علی میرا ظاہر ہے, میرا عکس ہے, میرا ذل ہے. حسنان بھائی, اللہ, رسول اور علی ہیں ایک, ان میں فرق کوئی نہیں ہے, یہ ہیں ایک نور, لیکن یہ مقدر ہے علی کا کہ اللہ کہتا ہے نفس اللہ ہے, نبی کہتا ہے نفس نبی ہے, اللہ کہتا ہے میرا ولی ہے, رسول کہتا ہے میرا وصی ہے, محمد کہتا ہے میرا ترجمان ہے, اللہ کہتا ہے میری زبان ہے. اللہ, رسول اور علی ہیں ایک نور, لیکن یہ مقدر ہے علی کا کہ دونوں ہی علی کو بلاتے ہیں. کبھی رسول کو چھپ کے جانا ہو تو اسے بستر پہ سلا دیتا ہے, کبھی اللہ کو چھپ کے رہنا ہو تو اسے پردے میں بلا لیتا. یار جی ہیں ہائے, کبھی رسول کو چھپ کے جانا ہو تو اسے بستر پہ سلا دیتا ہے, کبھی اللہ کو چھپ کے رہنا ہو تو اسے پردے میں بلا لیتا ہے. حدیث قدسی ہے, لو تانا علیہ عبدن عن مولتن لا دانا علیہ شمرن ولا دانا علیہ شمرن لا تانا تو علیہ ذران. اللہ کہتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک پور بڑھے میں اس کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں, وہ میری طرف ایک بالشت بڑھے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. اب شب معراج کیا تھا, سما دنا فتح اللہ, ادھر سے محمد بڑھ رہا تھا, ادھر سے رب جلیل بڑھ رہا تھا, ادھر سے محمد بڑھ رہا ہے, ادھر سے رب جلیل. من افا بعدہ من اللہ, قرآن کہتا ہے اللہ سے بڑا وعدہ وفا ہے کون
اب محمد رکے گا تو خدا رکے گا. دنا کی زمین ہے رسول کی طرف, تدلہ کی زمین ہے اللہ کی طرف. ادھر سے محمد بڑھ رہا ہے, ادھر سے توحید استقبال کے لیے بڑھ رہی ہے, اور اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے. اگر یہ پور بڑھتا, وہ بالشت, یہ بالشت, وہ ہاتھ بے دل دل میں سوچتا ہے ابھی رکے گا, ابھی رکے گا, ابھی رکے گا. امکان کی حد نیچے رہ گئی. یہ کعبہ کوسین کیا ہے؟ یہ امکان کی حد ہے. کعبہ کوسین کے بعد ممکن نہیں, وجوب ہے. اور قرآن کہتا ہے رسول نے کعبہ کوسین کو پیچھے چھوڑا اور او ادنا تک چلا گیا. جیسے ہی او ادنا پہ پہلا قدم رکھا میرے رسول نے, آواز قدرت آئی, یا علی میں نے تجھے لسان اللہ, عین اللہ, جنب اللہ, اذن اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ بنایا ہی آج کے لیے تھا. وہ آگے بڑھ کے مجھ میں ضم ہو جائے گا, درمیان میں آ کے اسے روک, میرا پردہ رکھ. یار کون سمجھا میری بات؟ اللہ کہہ رہا ہے جی ہیں آپ جی ہیں. نسل بہت اچھی جی ہیں, جی ہیں, جی ہیں. یہ ہے علی, عکس ہے اس کا, سایہ ہے, اور پتہ نہیں یہ کیا ہے. اور اس جگہ کو مزالق الاقدام کہا گیا ہے, یعنی وہ ڈھلان جہاں سے پاؤں پھسل جائے, اس جگہ کو کہا گیا ہے. ہائے ہائے, اب پتہ نہیں یہ کیا ہے, کیونکہ ایک طرف وجوب ہے, ایک طرف امکان ہے, ایک طرف توحید ہے, ایک طرف بندگی ہے. میری حیثیت کیا کہ میں ان کی حدیں بتاؤں, لیکن اللہ جانے یہ درمیان میں آنے والا ہے کیا, جس نے ما زاغ البصر کی نظر کو پار نہیں جانے دیا اور توحید کی تجلیات کو ادھر نہیں آنے دیا. یار جی ہیں, زیرک لوگوں سے خطاب ہے میرا, آپ جی ہیں. میں نے کہا تھا کہ اگر کبھی رسول کو چھپ کے جانا ہو تو اسے بستر پہ سلا دیتا ہے, کبھی اللہ کو چھپ کے رہنا ہو تو اسے پردے میں بلا دیتا ہے. جملہ پڑھوں, رسول کی حدیث ہے, رسول پڑھتا ہے لا یحجب علی عن اللہ حجاب. بڑا قیمتی جملہ, ضائع نہ ہو, کوشش کرنا. لا یحجب علی عن اللہ حجاب ولا یسترہ صدر لانہ هو الصدر علی. رسول فرماتا ہے کوئی پردہ ہو, کوئی حجاب ہو, اللہ علی سے چھپ نہیں سکتا. یار جی ہیں, بہت کم لوگ سمجھے میری بات. حسنین بھائی جی ہیں. کوئی پردہ ہو, کوئی حجاب ہو, اللہ علی سے نہیں چھپ سکتا, اللہ علی سے چھپ بھی نہیں سکتا. سوال ہوا مولا کیوں؟ فرمایا لے انہ ہو الصدر والحجاب, کہ جس پردے میں جلی رہتا ہے وہ پردہ علی ہی تو ہے. جی ہیں یار, جی ہیں. ان لوگوں کو سلام ہے, مولا کی قسم. حیدر پردہ ہے اس کا, عکس ہے اس کا, سایہ ہے اس کا. سایہ بچے کو بھی دکھایا جائے تو پہچان لے گا, یہ اونٹ کا سایہ ہے, یہ گھوڑے کا سایہ ہے, انسان کا سایہ ہے, اور علی ذل الہی ہے. یہ تو بابا جی بعد میں بادشاہوں کو ذل الہی کہنے کا رواج شروع ہوا. سب سے پہلے رسول نے علی کو دیکھ کے فرمایا تھا یا علی انت ذل واحد فی الارض, یا علی تو زمین پہ اللہ کا سایہ ہے. آپ نے بدن والوں کے سائے تو دیکھے ہوں گے کہ جن کا بدن ہو, اور علی ہے بے بدن کا سایہ. یعنی میں یہاں پہ ہوں تو میرا سایہ یہاں پر ہوگا, میں اپنے گھر میں ہوں گا, میرا سایہ اپنے گھر میں ہوگا. اور علی ہے اللہ کا سایہ. اب بتاؤ اللہ کہاں رہتا ہے؟ کہنا پڑے گا جہاں جہاں جلی ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. اب عکس کیا ہے؟ کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ آج تو ہر گھر میں ہے, کبھی دیکھ رہا شیشہ. اب اس شیشے میں کیا ہوگا حسنین بھائی, انصر بھائی,
اس شیشے میں کھڑے ہو نا، اب اس کے اندر عکس ہے اور وہ تمہارا عکس ہے، تم نہیں ہے، تمہارا عکس ہے۔ اب جو اس عکس کو تم کہے اس نے تم سے شرک کیا۔ جی جو اس عکس کو تم کہے اس نے اس عکس کو تمہارا شریک ٹھہرایا، وہ تمہارا عکس ہے، تم نہیں ہے، عکس ہے تمہارا۔ تجربہ کرنا، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانا، وہ اندر والا بھی ہاتھ اٹھائے گا، ایسا ہے نا؟ اندر والا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا میں حامد عباس ہوں، وہ اندر والا بھی کہے گا میں حامد عباس ہوں۔ تو پھر علی کو بھونکنے والے اب لگا اس عکس پہ فتوا، اس عکس پہ فتوا نہ لگانا، تو پھر وہ کہے گا نہیں ٹھیک ہی تو ہے، حامد عباس کا عکس ہے، جو حامد عباس کہے گا وہی کہے گا، جو حامد عباس کرے گا وہی کرے گا، تو پھر کیوں علی کو بھونکتا ہے؟ علی اللہ کا عکس ہے۔ عرش پہ اللہ کہتا ہے میں رازق ہوں، میں مالک ہوں، زمین پہ علی کہتا ہے میں رازق ہوں، میں مالک۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، ایک منٹ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، ہاتھ نیچے نہ کر رہا، میں آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، ہاتھ یہیں پہ رکھنا۔ یہی تو تعجب ہے کہ نبی کے بستر پہ ہو، ساری رات بشریت دیکھے تو یہی کہے کہ محمد سو رہا ہے، نبی سو رہا ہے، رسول سو رہا ہے، یعنی ہے دونوں میں بانٹا ہوا، اس کا بھی نفس اس کا بھی نفس، اس کا وسیع اس کا ولی، اس کا ترجمان اس کی زبان، ہے دونوں سے رشتہ، لیکن یہ مقدر ہے علی کا کہ نبی کے بستر پہ ہو تو بشر کہتا ہے محمد سو رہا ہے، اللہ کے پردے میں ہو تو نبوت کہتی ہے خدا بول رہا۔ مل کے حیدری